اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ وما ارسلنا فی قریۃ من نبی الا اخذنا اہلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون۔ اور ہم نے جب بھی کسی بستی میں کوئی نبی بھیجا تو اس بستی کے باسیوں کو سختی و تنگ دستی میں مبتلا کیا تاکہ وہ عاجزی کی روش اپنائیں۔ ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون۔ پھر ہم نے اس بدحالی کو خوشحالی میں بدل دیا اور انہیں وسعت حاصل ہوئی تو کہنے لگے ہمارے باپ دادا پر بھی تو بدحالی اور خوشحالی آتی رہی ہے، تو ہم نے یک انہیں بے خبری میں پکڑ لیا۔ حاشیہ نمبر 105۔ قوموں میں جب بھی بگاڑ آیا، ایمان و اعمال شرک آلودہ ہوئے اور لوگ اللہ کی نافرمانی اور سرکشی میں حد سے گزرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے رسولوں کو مبعوث فرما دیا۔ ہر رسول نے اپنی قوم کو الہ واحد کی بندگی کی دعوت دی، اعمال صالحہ کی تلقین کی اور ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا۔ پھر جب قوم نے دعوت حق کی مخالفت کی اور اپنے خیر خواہ نبی اور ان پر ایمان لانے والوں کو جور و ستم کا نشانہ بنایا تو اللہ کا عذاب ان پر فوراً ہی نہیں آ گیا بلکہ ان کو ایک مدت تک مہلت دی گئی۔ اس دوران بطور تنبیہ عذاب کے چھوٹے چھوٹے جھٹکے دیے گئے تاکہ دلوں میں نرمی پیدا ہو اور قبول حق کے لیے حالات سازگار ہوں۔ ان کو آفات ارضی و سماوی میں مبتلا کیا گیا، کبھی قحط سالی آئی، کبھی وبائی امراض نے بدحال کیا تو کبھی زلزلے نے تباہی مچائی۔ اس طرح جھنجھوڑا گیا تاکہ اللہ کے عذاب سے ڈر کر رجوع کریں اور اپنی اصلاح کر لیں۔ لیکن جب تنگی اور بدحالی سے بھی دلوں میں نرمی نہ آئی تو حالات کو بدلا اور بہتر بنا دیا گیا۔ چنانچہ خوشحالی اور مال و زر کی فراوانی نے لوگوں کی قساوت قلبی اور سرکشی میں مزید اضافہ کر دیا، اور پھر بالآخر جب وہ اللہ کے عذاب سے اور زیادہ بے خوف ہو گئے تو ان کو اللہ کے عذاب نے یک پکڑ لیا۔ اس طرح قوموں کو مہلت اور عذاب دینے کے معاملے میں استدراج یعنی بتدریج عذاب دینے کا ضابطہ و اصول کار فرما نظر آتا ہے۔ اسی کو یہاں واضح کیا گیا ہے۔ یہ مضمون اس سے پہلے سورۃ الانعام کی آیت 42 تا 44 میں بھی آیا ہے۔ مزید تشریح کے لیے اس کے حاشیے 51 تا 53 ملاحظہ کر لیں۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اگر یہ بستیوں والے ایمان لا کر تقوی اختیار کر لیتے تو ہم ان پر آسمان و زمین کی برکتوں کے دہانے کھول دیتے، مگر انہوں نے جھٹلا دیا تو ہم نے انہیں ان کے کرتوت کی پاداش میں پکڑ لیا۔ حاشیہ نمبر 106۔ اس آیت میں یہ ضابطہ بتایا گیا ہے کہ اہل ایمان کے متقی معاشروں اور ان کے علاقوں میں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے، جبکہ اس کے نافرمانوں اور آیات اللہ کو جھٹلانے والوں پر اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے۔ پچھلے 4 رکوعوں میں مذکور انبیاء علیہ السلام اور ان کے قوموں کے حالات و واقعات کے پس منظر میں غور کرنے سے یہ اہم بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ بنی نوع انسان کو دنیا میں ایک خاص مقصد کے تحت بھیجا گیا ہے، گویا اس کو ایک اعلیٰ منصب پر فائز کرنا مقصود ہے، اور انبیاء علیہ السلام کے ذریعے اسے اس بات سے آگاہ بھی کیا جاتا رہا ہے۔ لیکن مختلف ادوار میں اکثریت نے اس مقصد کو پس پش ڈال کر اپنے ازلی دشمن شیطان کی پیروی اختیار کی، اللہ کی نافرمانی و سرکشی اور فساد فی الارض کی روش اپنائی
اور اللہ کے عذاب کو دعوت دی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی رہنمائی کے لیے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا تو انہوں نے ان کو بھی جھٹلا دیا۔ پھر بالآخر اللہ کے عذاب نے اس قوم کو پکڑا اور نیست و نابود کر دیا۔ انبیاء علیہ السلام پر ایمان لانے والوں کو ہمیشہ عذاب سے بچایا گیا اور ان پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوا۔ ان کو افزائش نسل کے اسباب مہیا کر دیے گئے اور وہ خوب پھلے پھولے۔ پھر جب تک وہ شکر گزاری کرتے رہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کرتے رہے تو اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کے حقدار رہے۔ لیکن تھوڑا ہی عرصہ گزرنے کے بعد جب ان میں بگاڑ آیا اور چند نسلوں کے بعد ہی وہ کتاب اللہ کی ہدایات کو فراموش کر کے فسق و فجور کی راہ پر چل پڑے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی رہنمائی اور اصلاح کے لیے پھر نبی کو بھیجا۔ اصلاح اور بگاڑ کا یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما کر اپنی آخری کتاب ہدایت یعنی قرآن مجید کو محفوظ کر دیا۔ یہ آیت اسی بنیادی اہم نقطے کو بیان کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو محض عذاب سے دوچار کرتے رہنے کے لیے ہی دنیا میں نہیں بھیجا، بلکہ نہایت عزت و شرف کے ساتھ خلافت عرضی کے منصب پر فائز کرنے کے مقصد سے بھیجا ہے۔ انسانی تاریخ گواہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام پر ایمان لانے والے اور کتاب اللہ کی ہدایات کی پوری طرح پیروی کرنے والے ہی اس منصب استخلاف کے اہل ثابت ہوئے، یعنی صلاح قائم کرنے والے، زکاہ دینے والے اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ ادا کرنے والے، بحوالہ سورۃ الحج آیت نمبر 41۔ لہذا اللہ نے ان سے کیا ہوا وعدہ بھی پورا کیا، بحوالہ سورۃ النور آیت نمبر 55، اور مختلف ادوار میں ان کو سربلندی عطا فرمائی۔ جب تک انہوں نے من حیث القوم اپنے آپ کو اس معیار پر قائم رکھا تو اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم بھی ان کے ساتھ رہا۔ یہ امت مسلمہ بھی جو اس سلسلے کی آخری کڑی ہے اس صورتحال سے دوچار رہی ہے۔ خیر القرون میں اہل ایمان نے معیار پر پورا اترتے ہوئے خلافت عرضی کا منصب سنبھالا اور اللہ نے ان سے کیا ہوا وعدہ پورا کیا، لیکن بعد میں بتدریج بگاڑ آیا جو بڑھتے بڑھتے آج اپنی انتہا پر نظر آتا ہے۔ ان کے عقائد و اعمال میں شرک و بدعات کی بھرمار ہے، حرام و حلال سے قطعاً بے پرواہ ہو کر طاغوتی نظام جمہوریت کو اپنے اوپر مسلط کر کے قوم نافرمانی اور سرکشی میں حدود سے تجاوز کیے جا رہی ہے۔ چنانچہ اقوام عالم میں ذلت و خواری ان کا مقدر بنی ہوئی ہے اور ہر لحاظ سے پستیوں میں ہی گرتے چلے جا رہے ہیں اور انہیں وقتاً فوقتاً عذاب کے جھٹکے لگتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عذاب عظیم سے اپنی پناہ میں رکھے، آمین۔ أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُم بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ؟ تو کیا یہ بستیوں کے باسی اس بات سے بے خوف ہیں کہ ہمارا عذاب انہیں رات کو سوتے میں اچانک آ جائے؟ أَوَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُم بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ؟ یا پھر یہ بستیوں والے اس بات سے مطمئن ہیں کہ ہمارا عذاب انہیں دن چڑھے اس وقت آ جائے جب وہ کھیل کود میں مصروف ہوں۔ حاشیہ نمبر 107۔ عقل و دانش رکھنے والے انسان اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ تمام تر صلاحیتوں کے باوجود شیطان اور اس کے اعلی کار احبار و رہبان کے جال میں پھنس کر ان کے ایسے فرما بردار ہو جاتے ہیں کہ اپنے عظیم رب کی بے شمار نعمتوں کی شکر گزاری کے بجائے احسان فراموشی اور کفران کی روش اپنا کر اس کی نافرمانی اور سرکشی میں حد سے گزر جاتے ہیں۔ بدبخت یہ بھی نہیں سوچتے کہ ان سے پہلے سرکشی اور بغاوت کرنے والی قوموں پر کیسے ہولناک عذاب آئے اور ان کو نیست و نابود کر دیا گیا۔ کیا اب ویسا ہی طرز عمل اختیار کرنے والے پر ان کی گرفت نہ ہوگی؟ کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ کا ہلاکت خیز عذاب دفعتاً بے خبری میں آ جاتا ہے، خواہ رات میں آئے جب کہ وہ بے خبر سوئے ہوئے ہوں، یا دن چڑھے آ جائے جب کہ وہ کھیل کود اور تفریحی مشاغل میں غرق ہوں، یا دوپہر کے وقت جب کہ وہ قیلولہ کر رہے ہوں۔ أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ؟ کیا یہ لوگ اللہ کی چال سے بے خوف ہو گئے ہیں؟ حالانکہ اللہ کی چال سے تو محض نقصان اٹھانے والے لوگ ہی بے فکر ہوا کرتے ہیں۔ حاشیہ نمبر 108۔ مکر اللہ،
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وہ خفیہ تدبیر ہے جس پر اچانک بے خبری میں عمل درآمد ہو جائے۔ یہ بستیوں والے جو اللہ کی نافرمانی و سرکشی اور اپنی ظالمانہ روش میں حد سے گزر رہے ہیں، کیا رب ذوالجلال کی خفیہ تدبیر سے بالکل ہی بے خوف ہو گئے؟ یہ استفہام دراصل انتہائی شدید قسم کی تنبیہ ہے، اور ان منکرین کو یہ احساس دلانا مقصود ہے کہ اللہ کی تدبیر جب بروئے کار آتی ہے تو وہ یکا یک ہولناک عذاب کی شکل میں نمودار ہو جاتی ہے، اور پھر پر رونق عالی شان بستیاں کھنڈر بن جاتی ہیں، پرتعیش محلات میں داد عیش دینے والے صفحہ ہستی سے مٹا دیے جاتے اور دائمی عذاب میں ڈال دیے جاتے ہیں۔ مقام عبرت ہے کہ ان شامت کے ماروں نے کیسا ابدی ہلاکت اور دائمی خسارے کا سودا کر لیا ہے۔ ظالم بستیوں پر اللہ کی پکڑ ایسے ہی المناک ہوا کرتی ہے۔ بحوالہ سورہ ہود آیت نمبر 102۔ اللہم احفظنا منہ۔